الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 52 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر مسلمانوں کی مصیبتوں پر منافقین کی خوشی کا جواب دیا گیا ہے۔ فرمایا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، تم فرماؤ تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، تو تم انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبتوں پر منافقوں کو جو خوشی ہوتی ہے، جو پچھلی آیات میں بھی بیان کی گئی، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا منافقوں، تمہیں خوشی ہوتی ہے اور تم انتظار کرتے ہو کس کا؟ کہ ان کو مصیبت پہنچے یا انہیں خوشی ہو، تو تمہیں دو چیزوں کا انتظار رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ دونوں باتوں کے اندر مسلمانوں کی خوشی ہی چھپی ہوئی ہے۔ یعنی اگر یہ جنگ کریں، غزوے پر جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے تو انہیں مال غنیمت بھی ملتا ہے اور فتح بھی نصیب ہوتی ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اگر ہم جنگ میں جائیں تو ہم مارے جائیں تو ہمیں تو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، تو یہ ہمارے لیے دونوں ہی خوبیاں ہیں، خوشیاں ہیں۔ تم انتظار کرتے ہو تو یہ ذہن میں رکھو کہ اگر ہم لوٹ کر واپس آئیں تب بھی خوشی کی بات ہے، اگر ہم مارے جائیں، شہید ہو جائیں، تب بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو تم ہمارے لیے دو خوبیوں کا، دو خوشیوں کا انتظار کر رہے ہو۔ مگر نحن نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، فرمایا گیا کہ تم تو انتظار کرتے ہو لیکن ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اللہ تمہیں عذاب دے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے، ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں راہ خدا میں جہاد کی فضیلت بھی بیان ہو گئی۔ تو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکلا اور اس کیفیت سے نکلا کہ اس کا ایمان اللہ پر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے رسول ہیں ان کی تصدیق بھی اس کے دل کے اندر ہو، تو اللہ تعالیٰ یا اسے مال غنیمت کے ساتھ واپس بھیجے گا یا جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی اگر وہ واپس لوٹے گا تو غنیمت کے ساتھ لوٹے گا، اگر وہ شہید ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اگلی آیت میں منافقوں کا راہ خدا میں جو مال خرچ کرنا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، تم فرماؤ کہ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا بوجھ سے، بہر صورت تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جد بن قیس، جس کا پچھلی آیات کے اندر ذکر آیا کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالو تو مجھے اس لیے رخصت دے دو، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت عطا فرما دی، لیکن وہ مال دینا چاہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھ سے مال لے لو، میں مالی طور پر مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے فرما دیا کہ اس منافق یا جتنے بھی جیسے دوسرے منافقین ہیں ان سے مال نہ لیا جائے، یہ خوشی سے دیں یا ناخوشی سے، ان سے کہہ دیں کہ تمہارا مال قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ مال دینا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھا، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ دیکھو ہم مسلمانوں کے کتنے خیر خواہ ہیں، ہم اگر جا نہیں سکتے تو ہم مال دے رہے ہیں۔
تو فرمایا گیا کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے مال خرچ کرے اس کا مال ہی قابل قبول ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے بلکہ ریاکاری سے اور دکھلاوے کے لیے خرچ کرے تو اس کا مال جو ہے وہ خرچ کیا قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو خاص منافقین کے لیے بھی آیت تھی، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی اس آیت میں درس ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، جو کام، جو نیکی یا مال خرچ کیا جائے، اس کی ہی یعنی نامہ یا مال کے اندر فضیلت ہے اور اس کا ہی ہمیں ثواب ملے گا، اور جو ریاکاری کے لیے ہوگا اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر لو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ یہ بڑی قابل غور آیت ہے، اور فرمایا گیا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پتھر ہو جس پر مٹی جمی ہو، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرین۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو بندہ دکھلاوے سے مال خرچ کرتا ہے، یوں سمجھیے کہ جس طرح پتھر پر مٹی جمی ہو اور زوردار بارش سے وہ مٹی صاف ہو جائے، مٹی دھل جائے، وہ پتھر بالکل مٹی سے پاک ہو جائے۔ تو فرمایا اسی طرح ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے والا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ مٹی جو ہے جس طرح صاف ہو گئی پتھر سے، اسی طرح اس کی نیکیاں بھی دھل جاتی ہیں، یعنی وہ بھی صاف ہو جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں رہتا، خالی کا خالی رہتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نیکی کرنے کی یا مال خرچ کرنے کی، تو اس میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی شامل ہو، ریاکاری سے جتنا ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔